السلام علیکم۔ بہت سارے احباب نے منہ اور سلوہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن کے متعلق۔ تو من اور سلوہ جو ایک ساتھ قرآن میں صرف 3 جگہ آیا ہے، انہی 3 آیتوں کو میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں تو میرے خیال میں وضاحت ہو جائے گی۔ ویسے قرآن میں من کے مادے سے 27 جگہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے احسان ترجمہ کیا ہے سوائے ان 3 جگہ کے علاوہ، جس کو انہوں نے زبردستی ایک منہ سلوہ کچھ بنا دیا عجیب سی کہ کوئی آسمان سے پھینکا گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ورنہ یہ اللہ کی سنت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا اس میں پہلے انہی 3 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سب سے پہلے دیکھ لیجیے۔ یہاں لفظ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس سے حافظ نظر احمد کا ترجمہ پڑھا ہوا، میں اس کے مطابق پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب یہ من و سلوہ نہ کھانا صرف یعنی کہ یہ ظلم ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بہرحال دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، زلل انہوں نے کہہ دیا سائے کو۔ اصل میں اس سائے کو کہا جاتا ہے جو غالب بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو جو لوگ بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں وہ بھی تو دوسروں کے لیے سایہ ہوتے ہیں، اور اس بادل کو یہ سایہ کہا جاتا ہے، یہ ایسے اس کو جو بوجھ اٹھا لے کسی کا۔ تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور غالب بوجھ اٹھانے والوں سے تم پر، زلل کہتے ہیں آسودگی اور سائے کو، اور غمام کہتے ہیں یہ بوجھ اٹھانے والے کو۔ ایسے بادل کو اس لیے غمم کہا جاتا ہے جو کالے پانی لے کر بوجھ اٹھا کر چلا ہوتا، کالے بادل ہوتے ہیں، اس کو غمم کہا جاتا ہے۔ اور زلل سائے کے لیے، جیسے درخت کے سائے کو، تو اس کو آسودگی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو غالب بوجھ اٹھانے والوں سے تم پر ہم سے آسودگی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا احسان اور باعث تسلی۔ منن کا ترجمہ احسان انہوں نے خود بھی کئی جگہ کر رکھا ہے، اور سلوہ کیونکہ قرآن میں یہ صرف 3 ہی جگہ آیا، اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھیں گے تو باعث تسلی بنتا ہے، یا باعث تسکین کہہ لیں آپ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو حاصل کر کے برتو اس سے جو پسندیدہ ہے جو ہم نے تمہیں سامان نشو و نما دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا انہیں، وَلَٰكِن كَانُوا، اور لیکن وہ تھے، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی نفسیات پر ظلم کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا وہ ہو گیا اور غالب بوجھ اٹھانے والوں سے تم پر ہم سے آسودگی یعنی سایہ ہوا، یعنی ہم نے تم پر باعث تسکین اور احسان نازل کیا۔ تو جو سامان نشوما ہم نے تمہیں دیا، پسندیدگی سے اسے حاصل کر کے برتو، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی نفسیات پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی آیت۔ اب آ جائیے دوسرا جو ہے وہ ہے منن کا ترجمہ۔ من کا صرف اگر ایک حوالے کے لیے آپ کو بتا دیں تو سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 262 میں دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں خود بھی احسان کیا ہے، اور جہاں جہاں ہر جگہ احسانی کیا ان 3 جگہ کے علاوہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسری آیت ہے سورہ اعراف، اور یہ ہے آیت نمبر 160۔ تو اب آئیے اس کو دیکھ لیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 160 کیا کہہ رہی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ وَقَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب جو اس میں ترجمہ لکھ رکھا ہے انہوں نے، اور ہم نے انہیں جدا کر دیا، تقسیم کر دیا 12 قبیلے نے گروہ گروہ کی صورت میں، اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ مارو اپنی لاٹھی اس پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے پہچان لیا اپنا گھاٹ، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، اور ان پر من ایک قسم کا گوند اور سلوہ بٹیر جیسا پرندہ اتارا۔ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ بھی روایت کے پجاری تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس کو من سلوہ کو ایک طرح کا گوند اور بٹیر جیسا پرندہ بنا دیا، حالانکہ قرآن سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں قطع کر دیا، ہم نے انہیں کاٹ دیا، یا ہم نے انہیں بانٹ دیا۔ اثنتا عشرتا اسباطن اممن، اثنتا عشرہ، اسنا جو ہے وہ تعریف سے ہے، تو اسنتا تمہاری تعریفی، عشرتن معاشرہ، تمہارا تعریفی معاشرہ،
اسباتن پھیلانے والا، سب کہتے ہیں پھیلانے والے کو، اس لیے اولاد کو بھی یہ اسبات کہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں گرو گرو باپ دادا کی اولاد یہ گرو گرو کر دیا۔ امم کہتے ہیں ماخذ والوں کو، تو ماخذ کے پھیلانے والا تعریفی معاشرہ۔ اس لیے آگے اس کی مزید تشریح ہو جا رہی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف، ہم نے حکم کیا موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ وہ یقینی بات ہے وہی طلب کرے تھے کہ اللہ کیا احکامات دے رہا ہے۔ انذر بعصاک الحجر، تو یہ کہ تم بیان کرو اپنا وہ سہارا جو پتھر کی طرح انہوں نے رکاوٹ کر رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب کو آج بھی پتھر کی طرح رکاوٹ کی طرح آپ نے ایک طرف کر دیا ہے، اور جو اصل سہارا ہے جس سے اللہ کی کتاب اس کو کوئی پکڑتا نہیں ہے۔ یہی بیان کرنا ضرورت کہتے ہیں بیان کرنے کو۔ فم بجست، بس جاری ہو جائے گا تمہیں منہ اس سے اسنتا عشرتا عینن، تمہارا تاریخی معاشرہ دیکھنے والا، قد علما یقینی جان لیا، کل اناس مشربہم، ہر ایک انسان نے اپنا سیراب ہونا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتا ہے، جب وہ کتاب کو سمجھتا ہے، اس تاریخی معاشرہ اسے سمجھ میں آتا ہے، تو وہ جان جاتا ہے کہ اس سے کیسے سیراب ہونا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بوجھ، غالب بوجھ اٹھانے کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر احسان اور باعث تسلی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تو حاصل کر کے برتو جو سامان نشو ہم نے تمہیں پسندیدگی سے دیا ہے، جو سامان نشو ہم نے تمہیں دیا اسے پسندیدگی سے حاصل کر کے برتو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم ظلم نہیں کرتے انہیں، وَلَٰكِن كَانُوا، اور لیکن وہ ہیں أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی نفسیات پر ظلم کرنے والے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا وہ بن گیا، اس کو سمجھنے میں شاید ذرا آسانی ہو جائے، اور انہوں نے ہم سے تمہارے تعریفی معاشرے کے خوب پھیلے ہوئے طریقہ کار کو ہم سے الگ کر دیا یا کاٹ دیا، دور کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کیا جب اس کی قوم جلد اس سے طلب کرے یہ کہ تم سخت رکاوٹ ان آڑ والے سہارے کو بیان کرو، بس اس سے دیکھنے والا تمہارا خوب تعریفی معاشرہ جاری ہو جائے گا۔ یقینی اپنا سیراب ہونا ہر ایک انسیت والے نے جان لیا، اور غالب بوجھ اٹھانے سے ان پر ہم نے آسودگی دیا، یعنی ہم نے ان پر احسان اور باعث تسلی نازل کیا۔ جو ہم نے تمہیں سامان نشوما دیا ہے پسندیدگی سے حاصل کر کے برتو، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی نفسیات پر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو ہو گئی دو آیتیں۔ تیسری اور آخری آیت جس میں منع سلوہ ایک ساتھ ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، جو ان کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تحقیق ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی، اور کوہ طور کے دائیں جانب تم سے توریت عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ۔ اب یہ توریت اتارنے کا وعدہ کر کے دے رہے ہیں من اور سلوہ، تو کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہو جاتی؟ تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے یہ بنیاد پر چلنے والوں، قد انجیناکم، یقینی ہم نے تمہیں نجات دیا، من عدوکم، تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم، اور ہم نے تمہیں وعدہ دیا جانب الطور الایمن، سیدھے اتوار کی جانب۔ طور اتوار ہے طور طریقہ کار، اور یہ طور طریقہ کار اللہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے، لہذا طور بھی قرآن ہی ہوا ہے، قرآن میں آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اور ایمن کہا جاتا ہے سیدھے، اچھی صحیح حق بات۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ہم نے تم پر نازل کر دیا احسان اور باعث تسلی۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اے بنیاد پر چلنے والوں، یقینی ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دیا، اور ہم نے تمہیں الطور ایمن، یعنی سیدھے طریقہ کار یا سیدھی بلندی یا سیدھی صحیح کتاب کی جانب وعدہ دیا، یعنی ہم نے تم پر احسان اور باعث تسلی نازل کیا۔ تو میرے خیال میں دوستوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔